الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، علماء امت کا اس امر میں اختلاف رہا ہے کہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے پہلے جنات میں خود ان کی نسل میں سے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو ان کے بارے میں دو قول ہے۔ پہلا قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور جمہور علماء کا موقف تو یہی ہے کہ تخلیق جنات سے لے کر قیامت تک جنات میں سے کوئی نبی گزرا ہے اور نہ ہی آئندہ ان میں سے کوئی نبی مبعوث ہوگا۔ دوسرا قول حضرت ضحاک رحمہ اللہ سے جب یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے درج ذیل آیت مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلے جنات میں سے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے ہیں۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کہ اے گروہ انسان و جنات، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے جو تمہیں میری آیات سناتے اور آج کے دن کے ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے؟ معزز سامعین کرام، امام ضحاک رحمہ اللہ اور ان کے ہمنوا دیگر علماء امت اس آیت کے الفاظ رسول منکم سے استدلال کرتے ہیں کہ انسانوں کے رسول ان انسانوں میں سے اور جنات کے رسول ان جنات میں سے مبعوث ہوتے رہے۔ جمہور علماء نے امام ضحاک رحمہ اللہ کی استدلال کا یہ جواب دیا ہے کہ یہاں جنات کے سلسلے میں رسل سے مراد شریعت کی اصلاحی رسل نہیں جن کا اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتے ہیں، اور وہ پیدائشی معصوم عن الخطا بھی ہوتے ہیں، بلکہ ان جناتی رسل سے مراد وہ مومنین جنات ہیں جو اپنے اپنے عہد کے انبیاء و رسل کے وعظ اور کلام کو سن کر اس پر خود بھی ایمان لاتے تھے اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے، چونکہ دعوت کی پیغام رسانی کا کام بھی کرتے تھے، اس لیے لغوی طور پر انہیں رسول کہہ دیا گیا، وگرنہ جنات میں اس طرح کے رسول مبعوث نہیں ہوئی جس طرح آدم علیہ السلام سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انسانوں میں مبعوث ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، امام ابن حزم رحمہ اللہ کی دلیل، امام ابن حزم رحمہ اللہ بھی حضرت ضحاک رحمہ اللہ کے ہمنوا ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے قبل انسانی انبیاء میں سے کوئی پیغمبر جنات کی طرف مبعوث نہیں ہوا، بلکہ جنات کی ہدایت کے لیے انہی میں سے انبیاء مبعوث ہوا کرتے تھے۔ اس پر دلیل انہوں نے یہ قائم فرمائی کہ جنات الگ قوم ہے اور انسان الگ قوم ہے،
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، اور پہلے زمانے میں ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے پہلے انسانوں اور جنات کو الگ قوم کا نام دیا، پھر حدیث شریف میں قوم سے جنات اور انسانوں کو مراد لیا ہے۔ ذرا سا غور کیا جائے تو یہ دونوں باتیں حقیقت سے خاصی بعید ہے۔ نمبر 1، جنات اور انسان الگ الگ اقوام نہیں بلکہ الگ الگ مخلوقات ہے۔ اقوام کا تعلق کسی مخلوق کی اندرونی افراد کی اجتماعی تقسیم سے ہوتا ہے۔ دو مخلوقات کو تقسیم کرتی ہوئی انہیں دو انواع یا دو مخلوقات کہا جاتا ہے، دو اقوام نہیں کہا جاتا۔ مثلا انسانوں اور فرشتوں، جنات اور گوروں کو دو الگ الگ قوم نہیں کہتے بلکہ دو انواع یا دو مخلوقات کہا جاتا ہے۔ اور انسان میں عاد و ثمود، قبطی اور اسرائیل، عرب اور عجم کو دو الگ الگ اقوام کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، پھر حدیث شریف میں صرف اپنی قوم کی طرف انبیاء کے مبعوث ہونے کا واضح اور تمام محدثین کا متفق علیہ معنی یہ ہے کہ اپنے زمانے اور علاقے کے لوگوں کے لیے مبعوث ہوا کرتے تھے۔ دوسرے علاقہ یا دوسرے زمانہ میں اگر کوئی اور پیغمبر مبعوث ہوئے ہو تو وہاں اور اس زمانہ کے لوگوں پر اس دوسرے پیغمبر کی اطاعت واجب ہوا کرتی تھی۔